وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ والذین اور جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون اور نہیں وہ ایمان لاتے، ولا یؤمنون اور نہیں وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ بالیوم الآخر آخرت کے دن پر، بالیوم الآخر آخرت کے دن پر، ومن اور جو شخص کے یکن الشیطان وہ شیطان لہو اس کا قرینہ ساتھی، فساء تو برا ہے وہ، قرینہ ساتھی۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق سابقہ مضمون سے بھی ہو سکتا ہے، تب اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان متکبر اور بڑھ مارنے والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ اگر وہ خرچ کرتے بھی ہیں تو محض لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ تعالی جل شانہ کی رضامندی کے لیے کرنا پڑے تو بخل کرتے ہیں۔ اور اسے الگ بھی سمجھا جا سکتا ہے، پہلی صورت میں اس کا خطاب سب کے لیے عام ہے، گویا یہ دو الگ گناہ ہوئے۔ اللہ تعالی جل شانہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو بخل سے کام لینا، اور کھلے دل سے صرف اس وقت خرچ کرنا جبکہ نمود و نمائش ہی مقصود ہو۔ اور ان دونوں گناہوں کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو یا تو اللہ تعالی جل شانہ پر اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو بہت ہی کمزور درجے کا ہوتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ وَمَاذَا اور کیا علیہم ان کا نقصان ہوتا ہے، لو آمنوا اگر وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس سے جو رزقہم انہیں دیا اللہ نے، وکان اور ہے اللہ بہم ان کو علیماً خوب جاننے والا، یعنی اللہ تعالی جل شانہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی احسان شناسی بھی ہے اور آخرت میں سینکڑوں گنا اجر بھی ہے۔ نقصان تو اس صورت میں ہے کہ مال بھی ہاتھ سے نکل گیا اور اس کا کچھ ثواب ملنا تو درکنار، الٹا عذاب ہوگا، اور ریاکار کا یہی انجام ہوگا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہیں کسی کافر نے کہا کہ جس آخرت پر تم ایمان لاتے ہو وہ تو محض ایک مفروضہ ہے،
جسے تم یقینی طور پر ثابت نہیں کر سکتے، پھر اس مفروضہ کی بنا پر مختلف قسم کی پابندیاں اپنے آپ پر عائد کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، پھر ہر طرح کے لذائذ دنیا سے محروم رہتے ہو، یہ تو صریح نقصان کی بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے جواب دیا کہ ہم جتنا وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت میں رہتے ہیں کہ کم از کم اتنی دیر ہم بری باتوں اور برے کاموں سے بچے رہتے ہیں، اور اگر مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی کسی ضرورت مند کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے، پھر ہمیں ان کاموں سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ رہے لذائذ دنیا اور ان سے مزے اڑانے کی بات، تو یہ چند دنوں کی بات ہے، موت کے بعد ہم اور تم برابر ہوئے۔ مرنے کے بعد اگر ہمارا نظریہ درست ثابت ہوا تو جاویدانی راحتوں اور نعمتوں کی مستحق ہوں گے، اور تمہیں کئی طرح کے مصائب اور جہنم کا عذاب ہوگا، اور یہ دائمی عذاب ہوگا۔ اور اگر بالفرض تمہارا نظریہ درست نکلا تو بتاؤ ہمارا کیا بگڑے گا؟ لہذا اچھی طرح سوچ لو کہ خطرے میں ہم لوگ ہیں یا تم لوگ۔ یہ سن کر اس سے ہوش آ گیا اور وہ ایمان لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تعالیٰ جل شانہ تم سے محبت کرے گا۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ لا یظلم ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر۔ عربی زبان میں ذرہ کے کئی معنی آتے ہیں۔ ذرہ کا لفظ چھوٹی سی سرخ رنگ کی چونٹی پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی لفظ رئی کے دانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب کسی روشندان یا کھڑکی سے سورج کی شعاعیں اندر آئیں تو ان شعاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں اور پکڑے نہیں جا سکتے، وہ یہی ذرہ ہے۔ الغرض ذرہ کا لفظ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بولا جاتا ہے، اور یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی کے ساتھ معمولی سے معمولی درجے کی زیادتی بھی نہیں کرے گا۔ وَإِنْ اور اگر تاکو ہو حسنتاً کوئی نیکی یضاعفا تو وہ اسے کئی گنا کرتا ہے، ویؤتی اور دیتا ہے من لدنہ اپنے پاس سے اجراً ثواب عظیما بہت بڑا۔ فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلم یا زیادتی اس لحاظ سے کہ انسان نے کسی جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو سزا دے دے، یا کسی کا جرم کسی دوسرے کے سر ڈال دے، یا کسی کی معمولی نیکی کو بھی ضائع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قانون کے خلاف ہے۔ وہ مالک الملک ہے اور علی الاطلاق شہنشاہ ہے۔ وہ کسی کے حق میں تلفی نہیں کرے گا اور نہ کسی کے پرخلوص عمل کی جزا میں کمی کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی کے ساتھ زیادتی تو کرے گا نہیں، البتہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کسی کی کوئی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے اسے دگنا کر دے گا، بلکہ کئی گنا کر دے گا، جیسا کہ سورہ انعام کے آخری رکوع میں موجود ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ادنا سے ادنا نیکی بھی کرے گا اس کا کم از کم اجر 10 گنا ملے گا، اور زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ چاہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں، نیکی کا بدلہ جتنا چاہے عطا کر دے۔ البتہ جہاں تک جرم اور برائی کا تعلق ہے، فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، ایک قصور کا بدلہ اسی قصور کے برابر ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کس قدر مہربانی ہے کہ نیکی کا بدلہ تو ہزاروں لاکھوں گنا عطا کرتا ہے، مگر برائی کی سزا اس برائی سے زیادہ نہیں دیتا۔ بہرحال فرمایا کہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو اس کو دگنا کر دیا جائے گا۔
وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جل شان اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ اجر کتنا بڑا ہوگا اس کا تصور انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ جب نتائج سامنے آئیں گے، اجر تقسیم ہونے لگے، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جل شان کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ وہاں پر رائی کا دانہ پہاڑ بن چکا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کھجور کا دانہ احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جو بھی نیکی کی جائے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا جائے اور وہ ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ کیا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ پھر کیا حال ہوگا، فَكَيْفَ پھر کیا حال ہوگا، اذا جب جئنا ہم بلائیں گے، جئنا ہم بلائیں گے، من کل امت ہر امت کو، من کل امت ہر امت کو، بشہید ایک گواہ، بشہید ایک گواہ، وجئنا اور بلائیں گے، وجئنا اور بلائیں گے، بیکا آپ کو، بیکا آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی ہؤلاء ان پر، علی ہؤلاء ان پر، شہیدن گواہ، شہیدن گواہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں جب حساب کتاب کا دن آئے گا تمام لوگ اور سب امتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور میں پیش کی جائیں گی، اور ان کے رسول اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے آپ کا پیغام نیکی و بدی کا فرق اور اچھے برے راستوں کی رہنمائی پوری طرح کر دی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سچائی کی گواہی دیں گے، اور جو کچھ ان کی امتوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا اور بدعمالیاں کی ان سب کی گواہی پیغمبر دیں گے۔ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، نافرمان اور منکرین کو اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا ہوگا، تب حسرت اور پریشانی میں وہ لوگ بچنے کی تدبیریں کریں گے جو کہ بالکل بیکار ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کوئی بات چھپانا بالکل ممکن ہی نہیں، نہ اس جہان میں اور نہ ہی حساب کے دن میں۔ وہ سب لوگ انتہائی پریشانی گھبراہٹ میں یہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں چھپ جائیں اور حساب کتاب کی سختی سے بچ جائیں۔ یہ سب کچھ بس حسرت ہی بنا رہے گا، کیونکہ وہاں سے بھاگ جانا اور اس کی سختی سے بچنا ناممکن ہوگا۔ حساب ضرور ہوگا اور عذاب بھی ضرور ملے گا، اور نیک لوگوں کو بہترین جزا ملے گی۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یومئذ اس دن، یومئذ اس دن، یود آرزو کریں گے، یود آرزو کریں گے یعنی تمنا کریں گے، الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، وعصوا الرسول اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، لو تسوی کاش کے برابر کر دی جائے، لو تسوی کاش کے برابر کر دی جائے، بہم ان پر، بہم ان پر، الارض زمین، الارض زمین، ولا اور نہ، ولا اور نہ، یکتمون وہ چھپا سکیں گے، یکتمون وہ چھپا سکیں گے، اللہ اللہ سے، اللہ اللہ سے، حدیثہ کوئی بات، حدیثہ کوئی بات۔ ارشاد فرمایا یومئذ یود الذین کفروا، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور رسول کی نافرمانی کی۔ یہاں پر کفر سے مراد مطلق کفر ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے رسولوں، فرشتوں، کتابوں، تقدیر اور قیامت کے دن کا انکار کر دے، اور کفر کا اطلاق محض نافرمانی پر بھی ہوتا ہے، اور عام گناہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کفر کا اطلاق ناشکری پر بھی ہوتا ہے، جیسے وشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ فرمایا ایسے لوگ خواہش کے باوجود ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکیں گے۔ سورہ طارق میں آتا ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن تمام اندرونی راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں انسان ہزاروں بھید چھپا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے کہ ایک موقع پر مشرکین اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور مجرمین کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ مولا کریم اس نے فلاں فلاں جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ غرض ہے کہ اس دن کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے اور اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے
کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایمان اور اسلام سے نوازا۔ یا اللہ قیامت کے روز ہم اپنے عصیان و نافرمانی کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ یا اللہ ہم کو اس دنیا ہی میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی مغفرت و رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ میدان حشر میں ہم کو شاف محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ندامت اور شرمندگی سے بچا لیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین مخلصین کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔